ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گئے، اور ابو لہب خود بھی برباد ہو گیا۔ ما اغنا عنہ مالہ وما کسب، نہ تو ابو لہب کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی۔ سیصلی نارا ذات لہب، اور ان قریب ہی ابو لہب جہنم کی آگ میں ڈالا جائے گا جو بھڑکنے والی آگ ہے۔ وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، اور ابو لہب کے ساتھ اس کی بیوی بھی جہنم میں جائے گی جو لکڑیوں کو اٹھانے والی ہے۔ فِي جِيدِهَا حَبْلٌ مِّن مَّسَدٍ، اور ابو لہب کی بیوی کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ہوگی۔ یہ سورت کب نازل ہوئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، آپ کو نبی بنایا گیا، اور آپ پر قرآن کی ایک آیت نازل ہوئی، وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اے نبی اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قریبی لوگوں کو جہنم کی آگ سے ڈراؤ۔ اللہ کے پیارے نبی صفا کی پہاڑی پر چڑھے، اپنے سارے خاندان کے لوگوں کو اکٹھا کیا۔ سارے خاندان کے لوگ جب جمع ہو گئے، اکٹھا ہو گئے، سارے لوگوں کو جمع کرنے کے بعد آپ نے فرمایا کہ اے لوگو، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ کرنے والا ہے، حل انتم مصدقیہ، تو کیا تم میری بات کا ستیاپن کر لو گے؟ کیا تم میری بات کو سچ مانو گے؟ کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے؟ سارے لوگوں نے بیک زبان کہا، ہاں اے محمد، ہم آپ کی بات کو سچ مان لیں گے، کیونکہ آج تک ہم نے آپ کو جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے۔ ما جربناک الا صدقا، ہم نے جب بھی آپ کو دیکھا، آپ کو سچ بولتے ہوئے دیکھا، کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس لیے اگر آپ یہ بولیں گے ایک لشکر حملہ کرنے والا ہے، ہمیں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہوگا، کوئی سندے نہیں ہوگا، ہم فوراً مان لیں گے۔ آپ نے فرمایا، اے میرے خاندان کے لوگوں، اے میرے دادا کی اولاد، اے میرے پردادا کی اولاد، اے بنی ہاشم، اے بنی عبد مناف، اے بنی عبد المطلب، کان کھول کر کے سن لو، میں اللہ کا آخری نبی ہوں، میں اللہ کا انتم سندیشتہ ہوں، لاسٹ میسنجر ہوں، آخری نبی ہوں، لا الہ الا اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ یہ کلمہ اپنی زبان سے نکال دو، ایک اللہ کی عبادت کا اقرار کر دو، میں گارنٹی لیتا ہوں تم کامیاب ہو جاؤ۔ اے میرے خاندان کے لوگوں، لا الہ الا اللہ پڑھ دو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ وَتَمْلِكُ الْعَرَبَ وَالْعَجَمَ، اور عرب و عجم کے مالک بن جاؤ گے۔ اور اگر تم میرے اوپر ایمان نہیں لائے، میں بہت بڑے عذاب کی سے تم کو ڈرانے آیا ہوں، بہت بڑا عذاب تم پر آنے والا ہے۔ نبی نے اپنا میسج دے دیا، اپنا سندیش دے دیا، لوگوں نے چپ چاپ سن لیا، لوگ جانے لگے۔ انہی میں ایک آپ کا چچا ابو لہب بھی تھا، اس نے کہا، تبًّا لک یا محمد، اے محمد تیرے لیے بربادی ہو، الہٰذا جمعتنا، کیا تو نے ہم کو اسی لیے یہاں بلایا تھا؟ اسلام کے راستے میں سب سے پہلا روڑا اٹکانے والا اور نبی اکرم کی دعوت پر سب سے پہلا حملہ کرنے والا اگر کوئی تھا تو آپ کا چچا ابو لہب تھا۔
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ سورت اتار دی، تبت یدا ابی لہب، اے میرے نبی کو گالی دینے والا، اے میرے نبی کو برا بھلا کہنے والا، اور میرے نبی کے لیے یہ جملہ استعمال کرنے والا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تباہ ہو جائیں، اے ابو لہب تو نے میرے نبی کو اتنا برا کہا، کان کھول کے سن لے، اب تیرے بارے میں قرآن کی آیتیں اتاروں گا جو قیامت تک پڑھی جائیں۔ نبی کے دشمن تو بہت سارے تھے، مگر کسی اور دشمن کا نام لے کے قرآن کریم میں کنڈم نہیں کیا گیا ہے۔ اگر کسی دشمن کا نام لیا گیا ہے نبی کے کسی دشمن کا تو ابو لہب کا لیا گیا ہے۔ اچھا یہ ابو لہب تھا کون؟ یہ نبی کا چچا تھا، اس کا نام تھا عبد العزا، اور یہ بہت گورا چٹا تھا، بہت خوبصورت تھا، بہت ہینڈسم تھا۔ نیچا کر دو بھائی، نیچا کر دو، کہے ڈسٹرب ہو رہا ہے، اسٹینڈ نیچا کرو۔ ابو لہب بہت خوبصورت تھا، عربی زبان میں لہب بولتے انگارے کو، اتنا سرخ رنگ تھا اس کے چہرے کا، اتنا گورا چٹا تھا، اس کو ابو لہب بولتے تھے، انگارے کا باپ۔ بہت پیسے والا بھی تھا اور بہت بڑے خاندان کا بھی تھا، اللہ کے نبی کے خاندان کا تھا، عبد المطلب کا بیٹا تھا، ہاشم کا پوتا تھا، قریش خاندان کا تھا۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابو لہب کے پاس وہ سب کچھ تھا جو عام طور سے دنیا میں لوگ تمنا کرتے ہیں۔ بھئی آدمی دنیا میں تین چیزیں چاہتا ہے، عزت مل جائے، دولت مل جائے، خوبصورتی مل جائے۔ ابو لہب کے پاس عزت بھی ہے، دولت بھی ہے، خوبصورتی بھی ہے، بہت بڑے خاندان کا ہے، اللہ کے پیارے نبی کے خاندان کا ہے، چچا ہے نبی کا۔ خوبصورت اتنا ہے کہ ابو لہب کہا جاتا ہے اس کو، اور دولت بہت تھی اس کے پاس، اور 3 بیٹے بھی تھے، جوان بیٹے۔ لیکن اس کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا، اللہ کے پیارے نبی کو تکلیف پہنچانا۔ حج کا سیزن آتا تھا، دور دور سے لوگ حج کرنے مکہ میں آتے تھے، اللہ کے نبی مکہ کے بازاروں میں جاتے تھے، حاجیوں کا ہاتھ پکڑ کے ان کو توحید کی دعوت دیتے تھے، اسلام کے بارے میں سمجھاتے تھے، اپنی رسالت کے بارے میں بتاتے تھے۔ جب اللہ کے نبی لوگوں کا ہاتھ پکڑ پکڑ کے اسلام کے بارے میں سمجھاتے تھے، پیچھے پیچھے آپ کا چچا ابو لہب آتا تھا اور کہتا تھا اس کی بات نہ سننا، انہو صابی، یہ تو صابی ہے، یہ تو بے دین ہے، یہ تو پاگل ہے، یہ تو شاعر ہے، اے لوگوں میرے بھتیجے کی بات مت سننا۔ لوگ آ کر کے پوچھتے کہ یہ جو اپنے آپ کو نبی کہہ رہے ہیں یہ کون ہے جو ان کی تردید کر رہا ہے، کون ہے جو ان کی بات کو غلط کہہ رہا ہے؟ پتہ چلتا کہ چچا ہے۔ جب یہ پتہ چلتا کہ چچا ہے تو لوگ کہتے چچا تو بھتیجے کو زیادہ جانتا ہے، اگر چچا کی نظر میں یہ غلط ہے تو اس کا مطلب کہ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایک بات بولوں، انسان دنیا میں دشمن سے ہار سکتا ہے، دشمن سے جیت سکتا ہے، اپنوں سے جیتنا بہت مشکل ہے۔ وہ ایک شعر ہے کہ ہمیں تو اپنوں نے ہے لوٹا، غیروں میں کہاں دم تھا، کشتی ہماری ڈوبی، پانی جہاں پہ کم تھا۔ اور عربی کا ایک شعر ہے وَظُلْمُ ذَوِي الْقَرَابَةِ أَشَدُّ مَزَازَةً عَلَى النَّفْسِ مِنْ وَقْتِ الْحِسَامِ الْمُحَنَّدِ۔
کہ جب اپنا کوئی قریبی حملہ کرتا ہے تو زیادہ تکلیف ہوتی ہے۔ ابو لہب نبی کا چچا تھا، نبی چاہتے تو پلٹ کے جواب دے سکتے تھے، لیکن چونکہ چچا کا درجہ باپ کے برابر ہے، اللہ کے پیارے نبی نے فرمایا الام سنور ام الرجل سنو ابی، انسان کا چچا اس کے باپ کے برابر ہوتا ہے۔ چچا کا ایک مرتبہ ہوتا ہے، اس لیے بچوں کو کہ دلوں میں چچا کا اور بڑے ابا کا، تایا کا احترام پیدا کرو۔ ہمارے ہاں جب سے نیا کلچر آیا ہے، چچا کو بھی انکل بولا جاتا ہے، خالو کو بھی انکل بولا جاتا ہے، ماموں کو بھی انکل، سب انکل ہو گئے۔ سارے انکلوں میں ایک انکل وہ بھی ہے جو آپ کا بھائی ہے اور آپ کے بچوں کا چچا ہے یا آپ کے بچوں کا تایا ہے، اس کا درجہ بہت بڑا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا چچا باپ کے برابر۔ نئے کلچر میں سب آنٹی ہیں، خالہ بھی آنٹی، مامی بھی آنٹی، چچی بھی آنٹی، سب آنٹی ہیں، لیکن یہ بات یاد رکھو ساری آنٹیاں ایک طرف ہیں اور ماں کی بہن کا درجہ جس کو خالہ بولتے ہیں، آپ کیا بھی خالہ ہی بولتے ہوں گے، کہیں کی موسی بولتے ہیں، خالہ یا موسی جو ہوتی ہے الخالۃ بمنزلۃ الام، اللہ کے نبی نے فرمایا خالہ ماں کے برابر۔ نبی جواب دے سکتے تھے، چچا تھا۔ میرے نبی تو ویسے بھی گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے۔ ایک مرتبہ اللہ کے نبی بیٹھے ہوئے تھے، یہودی وہاں سے گزرے، یہودیوں نے شرارت کی اور کہا السلام علیکم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اوپر موت آ جائے، ہلاک ہو جائیں، تباہ ہو جائیں آپ۔ حضرت عائشہ وہیں پر پردے کے اندر موجود تھی، انہوں نے سن لیا۔ حضرت عائشہ کے سامنے ان کے نبی کو برا بھلا کہا جائے وہ کیسے برداشت کر سکتی تھی؟ حضرت عائشہ نے فوراً پلٹ کے جواب دیا وعلیکم السلام واللعنت، اے یہودیو تم پر موت آئے، تم پر لعنت برسے۔ نبی نے فرمایا یا عائشہ محلن یا عائشہ، اے عائشہ اتنے تیش میں آنے کی کیا ضرورت تھی، اتنے غصے میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اے عائشہ اپنے آپ کو تھوڑا ٹھنڈا رکھو، تھوڑا اپنے آپ کو نرم بناؤ، اتنے جذبات میں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ حضرت عائشہ نے فرمایا اے اللہ کے نبی کیا آپ نے سنا نہیں انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے آپ کو سلام نہیں کیا تھا، انہوں نے السلام علیکم کہا تھا، انہوں نے بد دعا کی تھی آپ کے اوپر۔ آپ نے فرمایا اے عائشہ میں نے سنا تھا اور میں نے جواب بھی دے دیا تھا، جب انہوں نے السلام علیکم کہا تھا تو میں نے وعلیکم کہا تھا۔ انہوں نے کہا السلام علیکم تم پر موت آئے، میں نے کہا وعلیکم سیم ٹو یو تم پر بھی آئے، میں نے جواب دے دیا۔ تو میرے نبی کا جواب دینے کا طریقہ بھی یہ تھا، گالی کا جواب کبھی گالی سے آپ نے نہیں۔ تو جب دشمن کو آپ گالی کا جواب گالی سے نہیں دیتے تھے تو یہاں تو اپنا چچا تھا، چچا آپ کو تکلیف پہنچا رہا ہے، اور ابو لہب کی بیوی جو آپ کی چچی تھی، نام نوٹ کر لو، ام جمیل نام تھا، بڑے باپ کی بیٹی تھی، ابو لہب کی بیوی تھی، بہت بڑے باپ کی بیٹی تھی، قریش خاندان کے بہت بڑے خاندان کی بیٹی تھی۔ وہ اتنے اونچے درجے پر ہونے کے باوجود اپنے شوہر کا ساتھ دیتی تھی اللہ کے نبی کے ساتھ دشمنی کرنے میں۔ جب اللہ کے نبی قرآن سناتے تھے، جب اللہ کے نبی دین کی باتیں کرتے تھے تو یہ اتنی کم بخت تھی، اتنی ظالم تھی، یہ کہتی تھی مزممن عصینا ودینہ قلینا، اے اپنے آپ کو محمد کہنے والے ہم تجھے محمد نہیں مانتے، ہم تجھے مزمم مانتے ہیں۔ اللہ کے نبی کا نام محمد تھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد مطلب جس کی پرشنسا کی جائے، جس کی تعریف کی جائے۔ اسی لیے ہمارے ہندو بھائیوں کی کتابوں میں بھی ہمارے نبی کا نام نراشنس آیا ہے۔ نراشنس مطلب وہ نر جس کی پرشنسا کی جائے۔ تو اللہ کے نبی کا نام ایسا تھا کہ نام ہی سے تعریف جھلکتی تھی۔ تو یہ کمبخت جو تھی یہ نبی کا نام نہیں لیتی تھی، محمد نہیں کہتی تھی، مزمم کہتی تھی۔ محمد مطلب جس کی تعریف کی جائے اور مزمم مطلب جس کی برائی کی جائے، وہ نبی کو مزمم کہتی تھی۔
یہ دونوں میاں بیوی نبی کی دشمنی کرتے تھے، اسلام کی دشمنی کرتے تھے، نبی کو تکلیفیں پہنچاتے تھے۔ اللہ کے نبی چچا کا رشتہ کا لحاظ کرتے تھے اور اللہ کے نبی کبھی پلٹ کے جواب بھی نہیں دیتے تھے۔ پتہ یہ چلا جب اپنا کوئی رشتہ دار تکلیف پہنچائے اور رشتے میں وہ بڑا ہو تو رشتے کا لحاظ رکھا جائے، نظر انداز کر دیا جائے۔ اگر کسی کا باپ اپنی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرے، بیٹا صبر سے کام لے، باپ اگر ناانصافی کرے گا اللہ کیا پکڑا جائے گا۔ اگر بڑا بھائی چھوٹے بھائی کے ساتھ زیادتی کرے، چھوٹا بھائی بدتمیزی نہ کرے، صبر سے کام لے، برداشت سے کام لے، بڑا بھائی اگر غلط کرے گا اللہ کیا پکڑا جائے گا۔ رشتوں میں جو بڑے ہیں بڑوں کو بڑائی دینی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے تو جواب نہیں دیا مگر اللہ نے جواب دیا اور قرآن کی یہ سورت اتاری۔ پتہ یہ چلا کہ نبی کا حق بہت بڑا ہے۔ اگر اللہ کے نبی کو برا بھلا کہا جائے تو اللہ کے نبی کا ڈیفنس کرنا چاہیے۔ اگر اللہ کے نبی کی شان پر حملہ کیا جائے، آپ کو گالی دی جائے، آپ کی شان پر حملے کیے جائیں تو مسلمان کا کرتویہ یہ ہے، مسلمان کی ذمہ داری یہ ہے، مسلمان کی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ وہ اپنے نبی کا ڈیفنس کرے۔ بغیرت ہے وہ مسلمان، بے حیا ہے وہ مسلمان جس کے سامنے اس کے نبی کو گالی دی جائے اور گالی دینے والوں کو جا کر کے وہ استقبال کرے۔ اسی ملک میں دیکھیے آپ سوشل میڈیا پر آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ ایک وہ عورت آج کل بڑا چل رہی ہے، کون الہی کر کے اس کا نام، بڑی مردود ہے وہ عورت، کھلے عام اسلام کے دشمنوں سے گلے مل کر کے باتیں کرتی۔ ایک کوئی فیض خان صاحب ہے، وہ بھی اسلام کے دشمنوں کے سپورٹ میں اور اسلام کے خلاف باتیں کرتے رہتے اور میڈیا ایسے لوگوں کو بڑا کوریج دیتا ہے۔ آج کے دور کا میڈیا، ہمارے ملک کا میڈیا، آپ اسلام کو چار گالی دے دیجئے، اللہ کے نبی کے بارے میں کچھ برا بھلا کہہ دیجئے، جنت کا مذاق اڑا دیجئے، جہنم کا مذاق اڑا دیجئے، میڈیا آپ کو کوریج دے گا۔ یہ بات یاد رکھو میرے بھائیوں، نبی کی شان سب سے بڑی ہے۔ اگر نبی کی شان پر حملہ ہو تو آپ کا خون کھول جانا چاہیے، آپ کے جذبات بھڑک جانے چاہیے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہتا آپ قانون اپنے ہاتھ میں لے لیں، آپ کوئی ایسا کام کرے جو قانون کے خلاف ہو، قطعاً نہیں، لیکن ہاں نبی کا تو برا بھلا کہا جائے اور آپ کو کوئی فرق نہ پڑے، آپ کے ماتھے پر کوئی بل نہ آئے، اس کا مطلب کہ ایمان کی غیرت آپ کے اندر سے نکل رہی ہے۔